बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुश आमदीद कहता हूं। आज 3 जुलाई है और दिन है इतवार का। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान ने परेड ग्राउंड में किसकी परेड करवाई और न्यूट्रल्स के खिलाफ कप्तान की मशरूत जंग बंदी का ऐलान और ताकतवर हलकों से क्या जवाब तलब किया इमरान खान ने, इसका हाल आपके सामने रखेंगे। और फिर एक कॉर्नर मीटिंग के अंदर मरीम नवाज ने अपनी ही जमात को और अपनी ही जमात के बयानिए को किस तरह कॉर्नर किया, इसका हाल भी आपको सुनाएंगे। और लोटे की नई तारीफ अवाम के सामने रख दी। और फिर आखिर में एक मुबैना ऑडियो बुशरा बीबी और डॉक्टर असलान की, यह असल हकीकत क्या है, इससे भी हम पर्दा उठाएंगे। खान साहब ने पाकिस्तान के इदारों और अदालतों को मुखातिब करते हुए कहा कि हमारी कौम निकली हुई है और इदारों को एक पुरअमन पैगाम दे रही है कि इन चोरों से हमारे मुल्क को बचा लो, और अगर ऐसा ना किया गया तो गेम हाथ से निकल जाएगी, और अगर आप इसे रोकना भी चाहेंगे तो नहीं रोक सकेंगे। व्यूअर्स, खान साहब का इशारा किन लोगों की तरफ था और न्यूट्रल्स को यह पैगाम क्यों दिया गया और किस गेम की वो बात कर रहे हैं, इसकी तफसील में जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि 1945 में डंकर्क के मुकाम पर यह दूसरी जंग अजीम का वक्त है और फ्रांस के महाज के ऊपर बरतानिया और इसके इत्तेहादियों के तकरीबन 3 लाख के करीब फौजी फंस गए। आगे जर्मन फौज थी और पीछे समंदर था, और जो मदद थी बरतानिया से जहाजों की शक्ल में जिसको भेजना था, और एयर स्ट्राइक्स जिसके जरिए जर्मन फौज को रोका जा सकता था, देर हो जाती है। इस दौरान जो बहुत सारी जो कैजुअलिटीज थी उसकी तादाद में इजाफा होना शुरू हो गया, और ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि बरतानिया के अंदर जितने भी हाई कमान थी उस सोचने पर मजबूर हो गई कि किस तरह अपनी फौज को एवैक्यूएट करवाया जा सके और तैयार किया जा सके अगली जंग के लिए। हालात इतने बिगड़ गए कि हुकूमत वक्त के पास कोई सूरत नहीं थी, तो फिर तकरीबन 800 मछेरों ने हुकूमत की मदद की। और एक बड़ा मशहूर सीन है फिल्म डंकर्क का, जिसमें एक मछेरा फौजी को बचाकर वॉर जोन में दाखिल हो रहा होता है, तो फौजी उससे सवाल करता है कि तुम किधर जा रहे हो, कि दिस वे इज अ वॉर जोन, वहां पे लोग मर रहे हैं, होम इज दिस वे, घर इस तरफ है। तो ये कहता है कि अगर मैं वॉर जोन में ना गया और मैंने लोगों को ना बचाया, अपने फौजियों को बाहिफाजत अपने मुल्क में वापस ना लेकर आया, रेस्क्यू ना किया, तो देयर वोंट बी एनी होम। 800 मछेरे तारीख ने देखा, पानियों में उतरे, ठंडे पानियों में उतरकर उन्होंने 3 लाख फौजियों को उस महाज से निकाला। और तारीख में ये वाकयात इसलिए हमेशा याद रखे जाते हैं जब अफराद कौम बनते हैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, चाहे वो ऐसे दुश्मन से हिफाजत करनी हो जो गोली के जरिए आप पर वार करता है, या फिर ऐसे दुश्मन से जो चोरों को एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। चोरों की हुकूमत जिस तरह हैंडलर्स के जरिए मुल्क के ऊपर मुसल्लत की गई, और ये कौम का फर्ज बनता है कि वो इसी तरह बाहर निकले। खान साहब उसी तरफ इशारा कर रहे हैं, और यही पैगाम इस तारीखी वाक़े से हमें भी मिलता है कि जब वतन अजीज पुकारेगा तो फिर हजूम कौम बन जाए। और यही सवाल इमरान खान साहब कर रहे थे कि अगर 22 करोड़ आवाम सड़कों पर आ गई तो फिर वो इस गिरबान पकड़ेगी उस हुकूमत का, इन 13-14 जमातों का जिन्हें हम पर मुसल्लत किया गया। 3 माह के हालात एक तरफ, 3.5 बरस की महंगाई एक तरफ, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, गरीब से 2 वक्त की रोटी छीन ली गई। मैं उस दिन किसी रिक्शा ड्राइवर का इंटरव्यू देख रहा था, तो वो ये कहता है कि अब हम 2 वक्त की रोटी नहीं खाते, अब हम सिर्फ 1 वक्त की रोटी खाते हैं। बच्चे दूध से बिलकते हैं तो हम क्या जवाब दें? 600 रुपया अगर मेरी दिहाड़ी है, उसमें से अगर मैं 1 लीटर पेट्रोल डलवा लूंगा 250 रुपये का, तो आप मुझे ये सिर्फ कैलकुलेट करके बता दें कि मैं अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारूं, बच्चों के लिए एक अच्छी ज़िंदगी का ख्वाब कैसे देख सकूं। सिर्फ ख्वाब ही देखेंगे, इसे कभी ताबीर नहीं मिलेगी। आज मरीम नवाज ने जो कुछ एक शो पेश किया, इसकी हकीकत तो एक तरफ, ये मुल्क पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का है। व्यूअर्स, अगर ये 22 करोड़ आवाम सड़कों पर आ गई तो फिर इनके हैंडलर से हालात को संभालना मुश्किल हो जाएगा। यही पैगाम था इमरान खान के उस सवाल में जो आज उन्होंने पूछा है कुछ लोगों से, ताकतवर लोगों से, फैसला साज हलकों से, कि बताया जाए कि क्यों इन लोगों को पाकिस्तान की कौम पर मुसल्लत किया। 800 मछेरों ने 3 लाख फौजियों की जान बचा ली, तो अंदाजा करें कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम अगर सड़कों पर आ गए तो फिर इन 13-14 जमातों को कोई बचा नहीं सकेगा। वहां पर मामला था मुल्क की सालमियत का,
یہاں پر معاملہ ہے ملک کی بقا کا اور 22 کروڑ عوام کی زندگی کا. تو یاد رکھیے گا ان الفاظ کو. تاریخ میں جب سڑکوں پر لوگ آئیں گے تو پھر کوئی غیر ملکی ہینڈلر یا پھر کوئی غیر ملکی طاقت ان لوگوں کو نہیں روک سکے گی، کیونکہ عوام اب اپنا فیصلہ سنا رہی ہے. اور ضمنی انتخابات گو کے امپائرز کے ساتھ مل کر یہ انتخابات لڑے جا رہے ہیں، لیکن اس کا فیصلہ بھی جو ہے وہ ضرور پاکستان کی عوام سنائے گی. ویورز، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ دوسرا جو سوال خان صاحب نے کیا کہ کرپشن کے حوالے سے تمام اداروں سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کرپشن روکنے کا ٹھیکہ صرف عمران خان نے نہیں لیا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اداروں سے سوال پوچھتا ہوں کہ آج اس ملک میں کرپشن کے خلاف جو کچھ بھی ہو رہا ہے، کیا یہ صرف عمران خان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان عناصر کو بے نقاب کرے، ان عناصر کے خلاف ایک مہم چلائے، کیمپین چلائے، لوگوں میں آگہی جگائے؟ یہ صرف عمران خان کا کام نہیں ہے بلکہ آپ تمام لوگوں کا کام ہے. کیا یہ آپ کا پاکستان نہیں ہے؟ کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب آپ ڈاکوؤں کو ملک کے خزانے پر بٹھا دیں گے تو پھر آپ کس طرح یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ملک کے خزانوں کی حفاظت کریں گے، بلکہ وہ ملک کے خزانوں کو خالی کریں گے؟ اور یہی کچھ اس وقت ملک کے ساتھ ہو رہا ہے. پھر دوسرا جو سوال ویورز انہوں نے کیا وہ دھاندلی کے حوالے سے تھا، اور جس کی طرف وہ بار بار اشارہ بھی کروا رہے ہیں کہ ضمنی انتخاب ہونے جا رہے ہیں. اور اس کی سگنیفیکنس آپ دیکھیں کہ عمران خان کا جلسہ ایک طرف ہو رہا ہے اور دوسری طرف مریم نواز کو بطور ٹول استعمال کیا جا رہا ہے ان کی جماعت کی طرف سے. اور کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے؟ چونکہ الیکشن رولز ہیں کہ اگر آپ حکومتی عہدیدار ہیں یا آپ کے پاس کوئی پورٹ فولیو ہے تو آپ کیمپین نہیں چلا سکتے. آج اس کارنر میٹنگ میں کیا ہوا اس کا بھی حال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن سب سے انٹرسٹنگ یہ ہے کہ 20 حلقوں کے اندر امپائرز ساتھ مل گئے اور امپائرز اب فیصلہ اپنا سنائیں گے. کمپرومائز کیا جا رہا ہے. سندھ کے بلدیاتی انتخابات میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح پریزائڈنگ افسران کو پکڑا گیا، مارا گیا. پنجاب کے اندر بھی حالات کچھ سے مختلف نہیں ہیں. پچھلے 1.5 ماہ کے اندر پولیس کے بہت سارے لوگوں کے تبادلے ہوئے، اپنی مرضی کے لوگوں کو ڈپیوٹ کیا گیا حلقوں کے اندر، اور وہاں پر ایک باقاعدہ منظم قسم کی کیمپین چلائی جا رہی ہے. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نمبرز کو اگر آپ دیکھیں تو 3 جب نوٹیفیکیشن ہو جائے گا، الیکشن ہوگا اور پھر پابند کر دیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے کہ آپ نے ان 5 لوگوں کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، چونکہ صرف اور صرف ایک بہانہ تھا، ڈیلنگ ٹیکٹکس تھی، اور الیکشن کمیشن ان کی ایک بی ٹیم بن کر کھیل رہا ہے. اور اب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے بعد پابند ہو جائے گا ان 5 نشستوں کا جو مخصوص نشستیں ہیں نوٹیفیکیشن جاری کرنے کے حوالے سے. اور آپ کو یہ بتائیں کہ 20 نشستوں کے اوپر جو گیم اس وقت بن رہی ہے وہ 3 ووٹوں کا فرق ہے. ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہے دونوں جماعتوں کے لیے، اور تختہ لاہور کو، پنجاب کی حکومت کو سر کرنا بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا. اور اگر نون لیگ ہار گئی، پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تو پھر عین ممکن ہے، میں خبر آپ کو دے رہا ہوں، جو نون لیگ کے حلقوں میں سب بات ہو رہی ہے کہ یقیناً ایک اسمبلیوں میں کو توڑ دیا جائے گا، چونکہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا کہ وفاق میں آپ کی حکومت ہو اور صوبے میں کسی صوبے میں آپ کی حکومت نہیں ہے اور آپ اس حکومت کو چلا سکیں. مشکل ہو جائے گا. اگر آپ ہمیشہ ماضی کے اندر بھی دیکھیں، آپ کی 2 صوبوں میں حکومتیں ہوتی ہیں، 3 میں ہوتی ہیں، سندھ میں اگر نہیں بھی ہے تو کام چل جاتا ہے، جیسا ماضی میں ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کی. پنجاب کے اندر حکومت نہیں تھی، گورنر ان کا ضرور تھا، حکومت نہیں تھی، لیکن سندھ کے اندر حکومت تھی، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت تھی، تو پھر معاملات چل گئے. اسی لیے اتنا آسان نہیں ہوگا. امپائرز کو ساتھ ملایا گیا ہے، اور آپ کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ جس طرح حلقہ بندیوں کے اندر ایک زبردست قسم کی دھاندلی کی گئی، لسٹوں کے اندر جو زندہ لوگ تھے ان کو مار دیا گیا، اسی طرح کی منظم طریقے سے کیمپین جو ہے وہ کی جا رہی ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ہمیشہ یہ کہا پچھلے 1.5-2 برس کے اندر کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو لوکل جو آپ کا الیکشن ہوتا ہے نا، جو تیاری کی جاتی ہے، ویسے ان کو تیاری کرنی نہیں آتی. نون لیگ کے پاس ٹیم اس حوالے سے بہتر ہے، ووٹ بینک نہ ہو، لیکن پنجاب کے اندر ایک تگڑا مقابلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا. پاکستان تحریک انصاف کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہے، اور یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے اور ہم نے جو کچھ ڈسکا میں دیکھا، باقی جگہوں پر دیکھا، حکومت ہونے کے باوجود وہاں سے ان کو ہار کے سوا کچھ نہیں ملا. یہ ایک بہت بڑی ایک آئی اوپنر ہونا چاہیے اور ان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، جیسا خان صاحب ہمیشہ یہ کہتے ہیں. پھر ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ اس جو پریڈ آج خان صاحب نے کروائی ہے بہت سارے کرداروں کی، یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. پاکستان کے نیوٹرل حلقوں سے بھی سوالات کیے، پاکستان کی عوام کا کردار بھی بتا دیا، اور پھر یہ 13-14 جماعتوں کے جو سربراہ ہیں نا، آج خان صاحب نے ان کی ٹیپس چلائی ہیں.
3 माह पहले जब इनकी हुकूमत नहीं थी तो महंगाई के हवाले से ये किस किस्म के दावे करते थे, क्या स्टेटमेंट्स जारी करते थे कि अगर जो पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफा हो और समझ जाओ कि हुक्मरान करप्ट है, और अगर पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमतें हैं इसी तरह महंगाई में इजाफा करती रही तो इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने मिफ्ता इस्माइल का बयान सुना होगा, आपने मरियम की तकरीरें, खोखली तकरीरें, जिस तरह उनका सियासी करियर खोखला है इसी तरह उनकी आपने खोखली तकरीरें सुनी होंगी, ये बयान करते रहे। एहसन इकबाल की तकरीरें आपने सुनी होंगी। आसिफ अली जरदारी के बारे में शहबाज शरीफ यानी शहबाज स्पीड क्या कहा करते थे, वो बयानात सुनाए गए। और आसिफ अली जरदारी साहब, दूर की बात नहीं है, पीडीएम की बात आपको सुना रहा हूं, जिसमें आसिफ अली जरदारी ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो शख्स मुल्क में आकर मरने के लिए तैयार नहीं है उसने सियासत क्या करनी है। और फिर जिस पर मरियम जो है वो बहुत सीखपा हो गई, और फिर हमने ये जुमले कहे कि ये जो 90 की सियासत थी आज हमेशा के लिए दफन हो गई जब ये पीडीएम बनता है। गड़ी खुदा बख्श मरियम को हमने जाते हुए देखा, वहां पर दुआ करते हुए देखा, लेकिन वक्त और ये जुमले और तारीख जो है इन 13-14 जमातों के लोगों को कभी माफ व्यूअर्स नहीं करेगी। और खान साहब की आज तकरीर का महवर मरकज भी यही रहा। और एक इंटरेस्टिंग जुमला जो उन्होंने इस्तेमाल किया वो कहते हैं कि एक कहता है कि हम भिखारी हैं, दूसरा कहता है कि हम वेंटिलेटर्स पे हैं। अभी किसकी बात जो है वो मानी जाए। अल्लाह न्यूट्रल से भी पूछेगा कैसे इन चोरों को कौम पर मुसल्लत होने दिया, क्योंकि ये मुल्क और कौम की सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है बल्कि इनके मुहावजों की भी जिम्मेदारी है कि चोरों लुटेरों से मुल्क को बचाया जा सके। जब कोई घर पर डाका पड़ता है तो घर के मुहाफिज चौकीदार जो होते हैं ना वो एक्टिव हो जाते हैं, वो उनका रास्ता रोकते हैं। ऐसा नहीं होता कि न्यूट्रल रहकर जाने दिया जाए कि भाई डाका डालना है जिसने डाले और हम खामोश रहेंगे। फिर दूसरी जो खान साहब ने बात की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्यूअर्स, मैं लंदन में रहता हूं, बाज लोग ये सवाल करते होंगे कि जनाब, और अक्सर लोगों ने ये किया भी सवाल कमेंट्स में करते हैं कि आप पाकिस्तान की बात करते हैं, रहते आप बाहर हैं। हमने परदेश में आकर पाकिस्तान को भूला नहीं है व्यूअर्स। परदेश मजबूरियों से काटा जाता है अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में। जब किसी के बच्चे आप पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे और जब मरूसियत को हम पर मुसल्लत कर दिया जाएगा तो हम जरूर आवाज उठाएंगे। पाकिस्तान में हमेशा राजाओं और रानियों की हुकूमतें रही हैं, खानदानों की हुकूमतें रही हैं। हमारी जंग सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस मरूसियत से, पाकिस्तान को इस लानत से हमेशा हमेशा के लिए निजात दिलवाई जा सके। आज सबसे इंटरेस्टिंग जो बात खान साहब ने ये कही वो ये कहते हैं कि मुल्क के इदारों के खिलाफ जंग लड़ने के लिए नहीं निकला बल्कि पाकिस्तान की आवाम को बचाने के लिए निकला हूं। हम अपनी फौज से क्यों लड़ें, हम अपनी अदालतों से क्यों लड़ें। पाकिस्तान की अदालतों का सिर्फ एक काम है कि आम आदमी को इंसाफ मिल सके। राजाओं और रानियों को सिर्फ इंसाफ नहीं चाहिए, आम आदमी को इंसाफ मिलना चाहिए। पाकिस्तान के इदारे किसी को शेल्टर अगर प्रोवाइड करते हैं तो यकीनन ये सवाल किया जाएगा। ये काम खान साहब ने आज जो ये मशरूत जंगबंदी का ऐलान किया वो ये कहते हैं कि मेरी जंग किसी इदारे से नहीं है, और बिल्कुल ठीक है, हम इदारों से क्यों लड़ें, क्योंकि हम किसी भी अपनी फौज को पंजाब पुलिस बनाने का ख्वाब नहीं देख रहे। हम चाहते हैं कि फौज फौज रहे, वतन में अजीज की और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों के खिलाफ हमेशा जो एक महाज पे डटी रही, हमेशा डटी रहे। क्योंकि अगर फौज कमजोर होगी तो मुल्क कमजोर होगा, ये बच्चा बच्चा पाकिस्तान का जानता है। जब मैं इमरान खान साहब की तकरीर सुन रहा था तो मुझे ख्याल आया कि अमीर अपने बच्चे को महंगे से महंगा खिलौना लाकर देता है ताकि वो अपना दिल बहला सके खिलौने से खेलकर। मरूसियत का भी व्यूअर्स यही मसला है कि सियासतदान मुल्क को एक खिलौना समझकर अपने बच्चों के हवाले कर देता है। कोई ट्रेनिंग नहीं होती। बिलावल की एजुकेशन सिफर। क्या क्वालिफिकेशन है कि वो 22 करोड़ आवाम को लीड कर सके, एक सूबे को लीड कर सके, एक यूनियन काउंसिल को लीड कर सके। मरीम नवाज की क्या क्वालिफिकेशन है, मां इसके कि वो नवाज शरीफ की बेटी है, एक हुक्मरान खानदान में पैदा हुई, इसके अलावा और कुछ नहीं। इन्होंने इस मुल्क को एक खिलौना बनाया हुआ है जिसके साथ खेलते हैं, और जब तक दिल करता है खेलते हैं, जैसे दिल करता है वैसे खेलते हैं। और जब बच्चा खिलौने से खेल रहा होता है ना व्यूअर्स, तो कभी उसकी टांग टूट जाती है उस खिलौने की, कभी उसका अगर गाड़ी है तो पहिया निकल जाता है। बच्चा अपनी मर्जी से खिलौने के साथ सलूक करता है। बहुत कम ऐसे बच्चे होते हैं जो खिलौने को संभाल कर रखते हैं। लेकिन याद रखें, ये मुल्क खिलौना नहीं है, ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है कि जिसे आपने खेलने के लिए दे दिया और बच्चे अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। चाहे वो खारजी महाज हो, जहां पर बिलावल अपनी मर्जी की, जब उससे सवाल किया जाता है तो वो कहता है कि ये जो फॉरेन पॉलिसी है ये आम की तरह मीठी है। पाकिस्तान कोई फल नहीं है, पाकिस्तान की पॉलिसीज कोई फल नहीं है।
اور پاکستان کی عوام مذاق نہیں ہے، اور پاکستان مذاق نہیں ہے، کوئی کھلونا نہیں ہے جو کسی کے دل کے بہلانے کے لیے اس کے ہاتھ میں تھما دیا گیا۔ ویورز، خدا کے لیے اس بات کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں کہ مروثیت کسی صورت ہمیں قبول نہیں کرنی۔ دنیا کے اندر جمہوریت پنپتی ہے اس صورت کے اندر جب مروثیت کا کردار اس کے اندر سے نکل جائے۔ بادشاہت برطانیہ میں سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ بادشاہ کی مرضی، وہ جو کہتا ہے وہی کچھ ہوگا۔ پھر بادشاہت کو اس ملک سے آہستہ آہستہ ختم کیا گیا، جنگ ہوئی، اور جو پارلیمنٹ کا کردار تھا، عام آدمی کا کردار تھا، ووٹ کا جو کردار تھا، وہ آہستہ آہستہ پنپا اور ایک ایولیوشن سے یہ پروسیس گزر سکا ہے۔ یہاں پہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اپنے بیٹے کو ملک کا وزیر اعظم بنائے، کیوں کہ اس کی کوالیفیکیشن یہ ہو کہ جناب یہ میرا بیٹا ہے، اسی لیے اس کا یہ پہلا حق ہے۔ یہاں پر پارٹی ایک اپنی پالیٹکس ضرور موجود ہے، جماعتوں کی سیاست ضرور موجود ہے، لیکن یہاں پر شخصیات کی پارٹیز کے اوپر چھاپ نہیں، مروثیت پر چھاپ نہیں۔ تو خدا را اس پیغام کو عام کریں، مروثیت کے خلاف ہماری جنگ ہونی چاہیے، اور اس مروثیت کے خلاف اگر ہم جنگ جیت گئے تو انشاءاللہ پاکستان جو ہے وہ ضرور ترقی کرے گا۔ آخر میں مریم نواز کی جو نئی منطق سامنے آئی، اور یہ بہت ہی عجیب سی منطق ہے، اور آپ انہی کے بچوں سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے کیا کہا، وہ کہتی ہیں کہ مریم نواز کہ لوٹا وہ ہوتا ہے جو اپوزیشن چھوڑ کر حکومت میں آئے۔ اچھا، اب یہ ہوا کیا کہ حلقہ پی پی 167 نذیر چوہان صاحب جو ایک لوٹے ہو کر ان کی جماعت میں اب چلے گئے ہیں، اور اس سے پہلے یہ کمپین کرتی رہی۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایک بڑا ہی زبردست قسم کا فیکٹر تحفظات کا موجود ہے، جو ان لوٹوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ساری عمر ہم نے کمپین چلائی، ہم نے ماریں کھائی، ہم جو حکومت وقت تھی، پاکستان کے طاقتور حلقے تھے، ان کے آگے ڈٹے رہے، بیانات دیتے رہے کہ پاکستان نہیں کھپ سکتا اگر مریم کو کچھ ہوا۔ تو آپ نے یہ ٹکٹیں ان حلقوں میں لوٹوں کو دے دی۔ اب ہوا کیا، پی پی 167 میں ایک کارنر میٹنگ ہوتی ہے، اور مریم نواز نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بیانیے کو کارنر کیا جو ان کی جماعت کا بیانیہ ہے، لوگوں کا بیانیہ ہے، تحفظات کو کارنر کر دیا، سنی نہیں، اپنی بات آگے بڑھائی۔ اور لوگوں کی باتیں آپ دبا سکتے ہیں، لیکن چھپا سکتے ہیں، لیکن دبا نہیں سکتے۔ اندھیرا ہو گیا، لائٹ چلے گی، خطاب کر رہی تھی مہارانی صاحبہ مریم نواز صاحبہ، اور پیچھے سے آواز آنا شروع ہوگی، لوٹے لوٹے گو، لوٹے نامنظور۔ اور پھر جب لائٹ واپس آتی ہے تو اوبویسلی ایک امبیرسنگ سچویشن تھی مریم نواز کے لیے، اور ان کے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ کس طرح اس پوری امبیرسنگ سچویشن کو سنبھال سکیں۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا، وہ یہ کہتی ہیں کہ لوٹے وہ ہوتے ہیں، لوٹے وہ نہیں ہوتے جو حکومت چھوڑ کر اپوزیشن میں آئیں، یعنی حکومت چھوڑی اور اپوزیشن میں آ جائیں، وہ لوٹے نہیں ہیں۔ لوٹے وہ ہوتے ہیں جو اپوزیشن چھوڑ کر حکومت میں جائیں، یعنی لالچ ہوگی نا کہ آپ حکومت میں چلے جائیں، تو آپ اپنے ان تمام لوٹوں سے کیا سوال کریں گے جنہوں نے عمران خان کی حکومت کو گرایا اور دوبارہ حکومت میں آ کر بیٹھ گئے۔ تو ایسی منطق اور ایسی تقریریں اور ایسا خیال اور ایسی سیاسی بصارت صرف اور صرف آپ مریم نواز سے ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ ویورز، آج پاکستان میں ایک آڈیو لیک ہوئی بشرا بی بی کی اور ڈاکٹر ارسلان کی۔ مبینہ طور پر اس آڈیو کو لفظ لکھا گیا اس کے ساتھ اور اسے لیک کیا گیا، اور پھر اس میں جو دونوں طرف سے کنورسیشن تھی اس کو بیان کیا گیا۔ بشرا بی بی کچھ ڈائریکشن دے رہی ہیں، مبینہ طور پر یہ ان کی آواز ہے نہیں ہے، اس حوالے سے کوئی فرینزک نہیں کروایا گیا۔ اور پھر دوسری طرف ڈاکٹر ارسلان کیا کہہ رہے ہیں اس کا بھی اس آڈیو کے اندر ذکر کیا گیا۔ اگر یہ آڈیو برطانیہ میں ریلیز کی جائے نا تو پہلے لوگ ان پر کیس کریں گے کہ جناب آپ پہلے یہ بتائیں، یعنی جو فون ٹیپنگ یہ آڈیو کو جس کو نام دے دیتے ہیں نا، فون ٹیپ کرنا، یہ کرمنل اوفینس ہے۔ اگر یہ برطانیہ میں ہوتا نا تو ساری عمر کے لیے، ایک تو خیر اٹس اے کرمنل اوفینس، جیل بھی ہونی تھی، اور پھر جو جتنی بھی جائیدادیں ہیں وہ بھی ضبط کر لی جاتی ہیں اگر یہ کام برطانیہ میں ہوتا، پہلی بات۔ دوسری بات، لفظ مبینہ لکھا گیا۔ اگر یہ آڈیو بالکل سچی ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے برطانیہ سے خبر بریک کی چارلز گدری کے حوالے سے، رانا شمیم کی موجودگی جو تھی ماربل آرچ کے دفتر میں، اور میں نے باقاعدہ یہاں کے بیرسٹرز جو کرمنل کو ڈیل کرتے ہیں، جو ڈیفیمیشن لا کے ٹاپ کارٹر رک کے لیول کے جو بیرسٹرز تھے، ان سے میری بات ہوئی، ان کی باقاعدہ لیگل ایڈوائس لی گئی، اور پھر ہم نے اس سٹوری کو جو ہے وہ منظر عام پر لے کر آئے۔ اور ابھی میں آپ کو بات بتا دوں، اس کے صرف 2 حصے سامنے آئے تھے۔ نواز شریف صاحب کے حوالے سے چارلز گدری نے کیا کہا،
وقت آنے پر انشاءاللہ اسے بھی میں ریلیز کروں گا، اور یہ حقائق جو ہیں ایک بار پھر ہاؤس آف شریف کو ہلا کر رکھے گا انشاءاللہ وقت آنے پر ضرور ہم. اور یہ کوئی فیک آڈیوز یا فیک سکینڈلز نہیں ہیں، باقاعدہ حقیقت پر مبنی یہ ویڈیوز بھی ہیں اور آڈیوز بھی ہیں اور دیگر ثبوت بھی موجود ہیں جو انشاءاللہ ہم کریں گے. اچھا آپ دیکھیں ٹائمنگ اس کی بڑی امپورٹنٹ ہے. ادھر خان صاحب کا جلسہ ختم ہوا، ادھر سے ایک چینل نے اس کو بریک کیا اور پھر اس کے بعد دوسرا چینل، پھر تیسرا چینل. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ آڈیوز ریکارڈ کون کرتا ہے، یہ فیسلٹی کس کے بعد ہے، اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اور اگر یہ آڈیو سچی ہے تو فرینزک کروایا جائے، وہ نہیں تھا. یعنی کام پورا نہیں کیا گیا، صرف ایک ملائن کرنے کے لیے اس آڈیو کو مارکیٹ میں لایا گیا ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اس آڈیو میں اگر آپ اسے سنیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی کوئی اگر کسی ٹیم کو لیڈ کر رہا ہے تو انسٹرکشنز دے گا نا کہ ایسے نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ پارٹی کے لیے ٹھیک ہے، یہ پارٹی کے لیے غلط ہے. دنیا میں ایسا ہوتا ہے، جو آپ کی پارٹی کے ہیڈز ہوتے ہیں وہ باقاعدہ بریف کرتے ہیں، باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ کس موقف کو ہمیں اٹھانا چاہیے، کس کے اوپر ہمیں ڈرم بیٹنگ کرنی چاہیے، کس کو لیفٹ کرنا ہے، کس کو رائٹ کرنا ہے. اگر آپ کسی شخص کی، کسی خاتون کی، گھر بیٹھی خاتون کی کردار کشی کریں گے تو پھر یہ حق رکھتے ہیں کہ اس کا دفاع کیسے کرنا ہے، ٹی وی کے اوپر کیا دفاع کرنا ہے، اپنے پلیٹ فارمز کے اوپر کیا دفاع کرنا ہے. اور یہ سوشل میڈیا پروپیگنڈا جو بنایا گیا، پروپیگنڈا جو ہمیشہ سے نون لیگ کی طرف سے بنایا جاتا ہے، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے. اور کیسی خوبصورتی سے ایک چینل، دوسرا چینل، تیسرا چینل، اور پھر حامد میر صاحب بھی آئے. انہوں نے ایک بات ضرور کہی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ آڈیو جنہوں نے ریکارڈ کیا ہے اس کے حوالے سے بھی احتساب ہونا چاہیے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس آڈیو کے اندر جو باتیں کہی گئی ہیں وہ غلط ہیں یا جھوٹ پر مبنی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہاں جی ایک آڈیو آ گئی ہے. آڈیو میں کیا ہے، خدا را اس آڈیو کو سن لیں اور پھر اس پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور جس قسم کی جرنلزم آج کل پاکستان میں ہو رہی ہے، دیٹ واز آلسو ون آف دا ریزنس کہ ہم مین اسٹریم میڈیا سے تھوڑا سا دور ہیں. اس لیے کہ اگر میں بھی کسی ایک چینل میں اس وقت ہوتا تو مجھ سے بھی کہا جاتا کہ اس بیانیے کو آپ آگے رکھیں، یہ ہم نے چلانا ہے. اب آپ ایک چھوٹا سا سوال ہے، جب یہ نیوز اینکرز کو بریف کیا گیا ہوگا، جو اسائنمنٹ ایڈیٹر ہے یا رن ڈاؤن پروڈیوسر ہے، اس نے کیا کہا ہوگا، جو ایگزیکٹو پروڈیوسر جو پینل پہ بیٹھتا ہے، جس کی آواز اینکر کے کان میں پڑ رہی ہوتی ہے ہر وقت، اس نے کیا کہا ہوگا؟ اس نے کہا ہوگا کہ انرجی سے آنا ہے، بڑی بریکنگ نیوز ہم آپ کو بتائیں گے. اور پھر میں نے بہت کلوزلی آبزرو کیا کچھ چینلز کو ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے، ٹونٹنگ انداز میں ایک بریف کیا گیا اینکرز کو کہ آپ نے سوال کس انداز میں پوچھنا ہے. ارے یہاں پر تو معاملہ پارٹی کے دفاع کا تھا، یہاں پر تو معاملہ پارٹی کے بیانیے کا دفاع کیسے کرنا ہے. اب ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی گونگا بہرا بن کر تمام چیزوں کو آٹو پہ لگا دے، ایسا نہیں ہوگا. آپ نے بطور پروڈیوسر بھی ڈائریکشنز دی. تو یہاں پر تو ہم بات کر رہے ہیں پارٹی کے بیانیے کی، جو صرف ایک پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا بیانیہ بن گیا ہے. میرا یہ بھی سوال ہے کہ یہ آڈیو کس نے دی ہے؟ ایک چینل کے پاس آئے تو ٹھیک ہے، دوسرے چینل کے پاس کس نے دی، تیسرے کو کس نے دی، کون میڈیا مینجمنٹ کر رہا تھا، اس کی بھی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے. ویورز، ایک سکینڈل جو رانا شمیم اور چارلز قدری کی موجودگی کا میں لے کر آیا. ہمارے انڈیپینڈنٹ سورسز سے ہم نے یہ خبر کوٹ کی. اگر یہ خبر مجھے کسی نے فیڈ کی ہوتی یا کچھ ایسا ہوا ہوتا اور ہماری اپنی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن نہ ہوتی، انویسٹیگیٹو جرنلزم نہ ہوتی، تو شاید یہ باقی چینلز کو بھی دی جاتی، باقی لوگوں سے بھی اسے بریک کروایا جاتا. ایسا نہیں ہوا. انشاءاللہ مزید آڈیوز بھی ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے اور اس میں پاکستان کے میڈیا ہاؤسز بھی انوالو ہیں اور وہ کیا کہتے رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، وہ اس سے بھی پردہ ہم اٹھائیں گے. لیکن اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنے کمنٹس میں ضرور بھیجیے گا اور یہ جو مروثیت والا میں نے آج جو پوائنٹ اٹھایا ہے اس کے بارے میں ضرور بات کریں، اور کیونکہ یہ ملک کھیلنے کی چیز نہیں ہے، کھلونا نہیں ہے. یہ ہمارا وطن ہے جو بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا. میں کسی سٹنگ کے اندر انشاءاللہ آپ کے سامنے حقائق بھی رکھوں گا. میرے نانا کے حوالے سے جب وہ پاکستان آئے تو 8 گاڑیاں شہید ہوئی اور وہ کس معجزانہ طور پر بچ گئے، اور وہ کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. کیونکہ جب ان کی کہانیاں ہم سنتے تھے قربانی کی تو اندازہ ہوتا تھا کہ پاکستان کس مشکل طریقے سے حاصل کیا گیا، کتنی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، اور یہ کھیل بنا دیا گیا ہے، کھلونا بنا دیا گیا ہے کچھ لوگوں کے لیے، ان مروثی کرداروں کے لیے. تو ویورز، یہ ہماری جنگ ہے جو جاری رہے گی. مروثی کردار ہم پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ اس کا خاتمہ کر کے جو ہے وہ بیٹھیں گے. مروثیت کسی صورت بھی قبول ہمیں نہیں ہے. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.